السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 18 کا آغاز کریں گے۔ اس پارے کی ابتدا سورۃ المومنون سے ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنون جو ہے مکی صورت ہے، اس کی 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی، الٹیمیٹ سکسیس حاصل کر لی، ایک اچیومنٹ حاصل کر لی۔ فلاح کی جو لغوی معنی ہے چیرنا، کاٹنا۔ کاشتکار کو بھی فلاحون کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ مفلحون جو ہوتا ہے کامیاب، یہ بھی وہ ہوتا ہے جو صعوبتوں کو قطع کرتے ہوئے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے، یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، اس پر بند نہیں ہوتی۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے، اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا حقدار قرار دیا جائے، اس کے ساتھ دنیا کی سعادت و کامرانی بھی میسر آئے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ گو دنیا والے اس کے برعکس دنیا کی آسائشوں سے فائدہ اٹھانے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ آیت میں ان مومنوں کو کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے جن میں ذیل کی صفات ہوں گی۔ مثلا اگلی آیات اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع سے مراد قلب اور اعضاء کی یکسوئی اور انہماک ہے۔ قلبی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جو وسوسے اور خیالات جو دل میں آتے ہیں اسے دل کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا نقش جو ہے اپنے دل پر بٹھانے کی پوری کوشش کرے۔ اعضاء کی یکسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے، کھیل کود نہ کرے، بالوں کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے، بلکہ خوف و خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت طاری ہو جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے ہو، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی لغو ہر وہ کام، ہر وہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دینوی نقصانات ہوں، ان سے اغراض کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف التفات بھی نہ کیا جائے، جیسے کہ ان اختیار یا ان کا ارتکاب کیا جائے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہوں، یعنی ڈیوٹی کی ادائیگی، رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت ہے، اور رعایت عہد میں اللہ تعالیٰ سے کیے میثاق اور بندوں سے کیے گئے عہد و پیمان دونوں اس میں شامل ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ آخر میں پھر نمازوں کی حفاظت کو فلاح کے لیے ضروری قرار دے دیا، جسے نماز کی جو امپورٹنس ہے اور جو فضیلت ہے وہ کلیئر ہوگی، لیکن آج مسلمانوں کے نزدیک دوسرے نیک اعمال کی طرح اس کی بھی کوئی اہمیت سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی تمام صنعت گروں میں اللہ جیسا بھی کوئی صنعت گر ہے جو اس طرح کی صنعت کاری کا نمونہ پیش کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی پیکر کی صورت میں پیش کیا ہے، بس سب سے زیادہ خیر و برکت والا وہ اللہ ہی ہے جو تمام صنعت کاروں سے بڑا اور سب سے اچھا صنعت کار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی بنائی چیزوں کو گنوا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، یعنی نہ زیادہ کہ جسے تباہی پھیل جائے، نہ اتنا کم مقدار میں کہ دیگر ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، اور پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ یعنی یہ انتظام بھی کیا کہ سارا پانی برس کر فوراً بہہ نہ جائے اور ختم نہ ہو جائے، بلکہ ہم نے چشموں، نہروں، دریاؤں اور تالابوں، کنوؤں کی شکل میں اسے محفوظ بھی کیا ہے، تاکہ ان ایام میں جب بارشیں نہ ہوں، ایسے علاقے ہوں جہاں پہ بارش کم ہوتی ہے اور پانی کی ضرورت زیادہ ہے، ان سے وہ پانی حاصل کر لیں، اور ہم اس کے لے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ پھر آگے آ رہا ہے کہ اور وہ درخت جو طور سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، ان پر کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ یعنی رب کی ان تمام نعمتوں سے تم فیض یاب ہوتے ہو، کیا وہ اس لائق نہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو اور صرف اسی ایک کی عبادت کرو، اسی کی اطاعت کرو۔ پھر دوبارہ سے قصہ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ اس نوح علیہ السلام قصے میں کہ اہل ایمان کو نجات اور کافروں کو ہلاک کر دیا گیا، ایسی نشانیاں اس امر پر کہ انبیاء جو کچھ اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں ان میں وہ سچے ہوتے ہیں، نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور کشمکش حق و باطل میں ہر بات سے آگاہ ہے، وقت آنے پر اس کا نوٹس لیتا ہے، اہل باطن کی پھر اس طرح گرفت کرتا ہے کہ اس کے پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا۔
آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں اور ہم انبیاء اور رسول کے ذریعے سے آزمائش کرتے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی۔ ان سے مراد حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، کیونکہ سورۃ اعراف اور سورۃ ہود میں اسی ترتیب سے ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی، یعنی یہ سب امتیں بھی قوم نوح اور عاد کی طرح جب ان کی ہلاکت کا وقت موعود آ گیا تو تباہ و برباد ہو گئی، ایک لمحہ آگے پیچھے نہ ہوئی، جیسا کہ سورہ یونس کے 49 میں ہے اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں، کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ ولا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اس آیت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل ہم سورہ بقرہ میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر سوال کریں، کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر ہی نہیں کیا؟ بات سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی، بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا، یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آباء و اجداد بنا جاہلیت میں محروم رہے، جس پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا اور دین اسلام کو قبول کر لینا چاہیے تھا، یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں۔ یہ بطور تبلیغ کے ہے کیونکہ وہ پیغمبر کے نسب، خاندان، اسی طرح ان کی صداقت و امانت، راز بازی، اخلاق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے، اس کا اعتراف کرتے تھے، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے۔ یہ بھی زجر و توبیخ کے طور پر ہی ہے کہ یعنی اس پیغمبر نے ایسا قرآن پیش کیا ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا کا اثر ہے، اسی طرح اس کی تعلیمات وہ انسانی کے لیے رحمت اور امن و سکون کا باعث ہے۔ کیا ایسا قرآن اور ایسی تعلیمات ایسا شخص بھی پیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو، نعوذ باللہ؟ بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے، ہاں ان میں اکثر حق سے چڑھنے والے ہیں، یعنی ان کے اعراض و استکبار کی اصل وجہ حق سے ان کی ناپسندیدگی ہے، جو عرصہ دراز سے باطل کو اختیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان ان کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جائے۔ حق سے مراد دین اور شریعت ہے، یعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین و آسمان کا سارا نظام ہی درم برم ہو جائے۔ مثلا وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کی بجائے زیادہ معبود ہوں، اگر فی الواقع ایسا ہو تو کیا نظام کائنات ٹھیک رہ سکتا ہے؟ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ پھر دوسرے ربع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں، ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں۔ جیسے پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کورونا کی وجہ سے حالات کتنے خراب ہو گئے تھے، ہر انسان مینٹلی بھی ڈسٹرب تھا اور فائنینشلی بھی ڈسٹرب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ ان حالات سے نکال دے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتے ہیں، نیکیوں میں سب کے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ رمضان گزر جاتا ہے تو ہم پھر اسی روش پر آ جاتے ہیں، وہی میری ڈیلی روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ہم دنیا کے کاموں میں، کاروبار میں بزی ہو جاتے ہیں، اور نیکی پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کیا ہم پھر دوبارہ سے ویٹ کریں کہ رمضان کا مہینہ آئے؟ حالانکہ ہم سب کو اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ احسانات جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے انہیں ایک ایک کر کے گنوا رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو، یعنی عقل و فہم اور سننے کی صلاحیتیں عطا کیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو پہچانیں، سنیں اور اسے قبول کریں، یہی ان نعمتوں کا شکر ہے، مگر یہ شکر کرنے والے یعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کر کے مختلف اطراف میں پھیلایا ہے، تمہارے رنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، زبانیں بھی مختلف اور عادات اور رسومات بھی مختلف، پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا، اور یہ وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں جس سے تم یہ سمجھ سکو کہ یہ سب کچھ اس ایک اللہ کی طرف سے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ فوراً جواب دیں کہ اللہ کی۔ کہہ دیجیے کہ پھر تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ دریافت کیجیے کہ ساتوں آسمانوں کا بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی جب تمہیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر تمہیں یہ تسلیم کرنے میں تعمل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اللہ ہے؟ پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بچنے کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئات، برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔
مخاطب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے، جس طرح سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں بھی ہے کہ برائی ایسے طریقے سے دور کرو جو اچھا ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں۔ یہ آرزو ہر کافر موت کے وقت، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت، بارگاہ الہی میں قیام کے وقت اور جہنم میں دھکیل دیے جانے کے وقت کرتا ہے اور کرے گا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت۔ قرآن پاک میں مینی ٹائمز اس چیز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کلّا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے کہ یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ پھر آگے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ نور میں ہے۔ سورہ نور جو ہے مدنی ہے، اس کی 64 آیتیں 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور، احزاب اور نساء، یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے اسپیشل پرابلمز اور معاشرتی زندگی کے بارے میں جو اس کی امپورٹنٹ جو ڈیٹیلز ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ صورت ان حالات میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار پر الزام تراشی کی گئی، اور یہ بات تاریخ میں کئی بار ملی کہ جب بھی کوئی دین کی دعوت دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جو کریکٹر ہے اس کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ پر بھی الزام لگایا جاتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں، لوگ جو سرگوشی میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر وحی کے ذریعے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی کو، پاک دامنی کو جو ہے ثابت کرتے ہیں۔ پھر آغاز ہوتا ہے سورت کا کہ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی ساری صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، لیکن اس صورت کے بارے میں جو یہ کہا تو اس سے صورت میں بیان کردہ احکامات جو ہیں ان کی امپورٹنس ہے جو ہے وہ اور اجاگر اللہ تعالیٰ نے کر دی اور مقرر کر دی، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں یعنی احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ زنا کی سزا بیان کرے ہیں کہ زنا کار عورتوں مرد میں سے ہر ایک کو کوڑے لگاؤ۔ بدکاری کی ابتدائی سزا جو اسلام میں عبودی طور پر بتلائی گئی تھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں گزر چکی ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جب تک مستقل سزا مقرر نہ کی جائے ان بدکار عورتوں کو گھروں میں بند رکھو۔ پھر جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق بدکار مرد و عورت کی مستقل سزا جو ہے مقرر کر دی گئی ہے، وہ تم مجھ سے سیکھ لو، وہ ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے 100 کوڑے اور شادی شدہ مرد و عورت کو 100 کوڑے اور سنگساری کے ذریعے سے مار دینا ہے۔ پھر آپ نے شادی شدہ زانیوں کو عملاً سزائے رجم دی، 100 کوڑے جو چھوٹی سزا ہے بڑی سزا میں مدغم ہو گئے، اور اب شادی شدہ زانیوں کے لیے صرف جو سزا ہے وہ رجم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے ان پر تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے تاکہ سزا کا اصل مقصد کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں زیادہ وسیع پیمانے پر حاصل ہو سکے۔ بدقسمتی سے آج کل برسر عام سزا کو انسانی حقوق کے خلاف باور کرایا جا رہا ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، احکام الہی سے بغاوت اور بزم خواہش اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ انسانوں کا ہمدرد و خیرخواہ بننا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ رؤوف اور رحیم کوئی نہیں۔ پھر تہمت کا بیان ہے، کسی پہ تہمت لگا دینا اتنا آسان نہیں ہے جیسے آج کل ہم کسی پہ تہمت لگاتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ لعن کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور ان کا کوئی گواہ سوائے خود ان کی ذات کے نہ ہو تو شریعت نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ یہ شخص عدالت میں یا حاکم مجاز کے سامنے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے میں سچا ہے یا یہ بچہ یا حمل اس کا نہیں ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اور پھر اگر خاوند کے جواب میں بیوی 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ وہ جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر اس کا خاوند سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اس صورت میں وہ زنا کی سزا سے بچ جائے گی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی۔ اسے لعان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دونوں ہی اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کی صورت میں مستحق لعنت قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بعض واقعات پیش آئے جن کی تفصیل احادیث میں موجود ہے، وہی واقعات ان آیات کے نزول کا سبب بنے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے، یعنی پھر تم میں سے جھوٹے پر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، لیکن چونکہ وہ تواب ہے حکیم بھی، اس لیے ایک تو اس نے ستر پوشی کر دی تاکہ اس کے بعد اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اسے اپنے امان اور رحمت میں ڈھانپ لے۔ حکیم بھی ہے کہ اس نے لعان جیسا مسئلہ بیان کر کے غیور مردوں کے لیے ایک نہایت معقول اور آسان تجویز مہیا کر دی۔ پھر آگے بہت اہم جو ٹاپک وہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں،
یہاں افق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ واقع افق ہے جس میں منافقین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح تک کر دیا۔ مختصراً یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مدینہ کے قریب یہ جگہ قیام فرمایا۔ صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہودج بھی جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا اس کے اندر ہی ہوں گی، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہار کی تلاشی میں باہر گئی ہوئی تھی۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہی کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ آگے، جن کی ذمہ داری یہی تھی قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھالنے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے انا للہ پڑھا اور سمجھ گئے قافلہ غلطی سے بے علمی میں حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل سامنے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح بعد میں اکیلے سے صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں، اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مطعون کر دیا، حالانکہ دونوں ان باتوں سے اکثر بے خبر۔ بعد مختلف مسلمان بھی منافقین کی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، مثلا حضرت عثمان، مصطح بن اساسہ، آمنہ بنت حجر رضی اللہ عنہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے تک جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی سخت پریشان رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علمی میں اپنی جگہ بے قرار و مضطرب۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اقتصاد و جامع کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ افکون کے معنی کسی چیز کو الٹا دینا۔ اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا دیا تھا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا تو ثنا و تعریف کی مستحق تھیں، اعلیٰ نسب اور رفعت و کردار کی مالک تھی، نہ کہ قذف کی، لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراشی کا ہدف بنا لیا۔ نعوذ باللہ۔ تم ہی سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اس واقعے سے کہ تمہیں قرب اور صدمے کے سبب ثواب عظیم ملے گا، اور دوسرے آسمانوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات سے ان کی عظمت شان، ان کے خاندان کا شرف و فضل نمایاں تر ہو گیا۔ اس کے علاوہ اہل ایمان کے لیے اس میں عبرت و معزت کے اور کئی پہلو ہیں۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ اس سے مراد عبداللہ بن ابی منافق ہے جو اس سازش کا سرغنہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دی کہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ یہاں سے تربیت کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جا رہا ہے جو اس واقعے میں مضمر ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ اہل ایمان ایک جان کی طرح ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام تراشی کی گئی تو تم نے اپنے پر قیاس کرتے ہوئے اس کی تردید کیوں نہ کی اور اسے بہتان صریح کیوں قرار نہیں دیا؟ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بعض لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جن کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی۔ گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بتلائی کہ اس بہتان پر انہوں نے ایک گواہ بھی پیش نہیں کیا، جبکہ اس کے لیے 4 گواہ ضروری تھے۔ اس کے باوجود تم نے ان بہتان تراشوں کو جھوٹا کیوں نہیں کہا؟ یہی وجہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت حسان، مصطح اور آمنہ بنت حجر رضی اللہ عنہم کو حد قذف لگائی گئی۔ عبداللہ بن ابی کو سزا اس لیے نہیں دی گئی کہ اس کے لیے آخرت کے عذاب عظیم کو ہی کافی سمجھ لیا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں ہی پاک کر دیا گیا۔ دوسرے، اس کے پیچھے ایک پورا جٹھا تھا، اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے جن سے نمٹنا اس وقت مسلمان کے لیے مشکل تھا، اس لیے مصلحتاً اسے سزا دینے سے گریز کیا گیا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان تم پر نہ ہوتا تو تمہارا یہ رویہ کہ تم نے بلا تحقیق اس افواہ کو آگے پھیلانا شروع کر دیا عذاب عظیم کا باعث تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ افواہ سازی اور اس کی نشر و اشاعت بھی جرم عظیم ہے جس میں انسان عذاب عظیم کو مستحق قرار پا سکتا ہے۔ چوتھی بات کہ یہ معاملہ براہ راست حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عزت و آبرو کا تھا، لیکن تم نے اسے قرار واقع اہمیت نہیں دی اور اسے ہلکا سمجھا۔ اس سے یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ محض آبرو ریزی بڑا جرم نہیں ہے جس کی حد 100 کوڑے یا رجم ہے، بلکہ کسی کی عزت و آبرو پر اس طرح حملہ کرنا، کسی کی عزت مآب خاندان کی تذلیل و اہانت کا سر و سامان کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، اسے ہلکا مت سمجھو۔ اس لیے آگے پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تم سنتے ہی کیوں نہیں کہا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔ یقیناً بہتان عظیم ہے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو نام نہاد مسلمان عائشہ رضی اللہ عنہا پر بے حق الزام عائد کرے وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اور قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔
پھر تجھے ربا کے غاز میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت مستہ جو واقع افق میں ملوث ہو گئے تھے، فقراء مہاجرین میں سے تھے، رشتے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد تھے، اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے۔ جب یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف میں شریک ہو گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا، جو ایک فطری عمل تھا۔ چنانچہ نزول برات کے بعد غصے میں انہوں نے قسم کھا لی کہ وہ آئندہ مستہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قسم، جو اگرچہ انسانی فطر کے مطابق ہی تھی، تاہم مقام صدیقیت اس سے بلند تر کردار کا متقاضی تھا، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور یہ آیت نازل فرمائی جس میں بڑے پیار سے ان کی عاجلانہ مشری اقدام پر انہوں نے متنبہ فرمایا کہ تم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرماتا رہے، تو پھر تم بھی دوسروں کے ساتھ اس طرح معافی درگزر کا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیاں معاف فرما دے؟ یہ انداز بیان اتنا مؤثر تھا کہ اسے سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ پکار اٹھے، کیوں نہیں ہے ہمارے رب، ہم ضرور یہ چاہتے کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کو کفارہ ادا کر کے حسب سابق مستہ کی مالی سرپرستی شروع فرما دی۔ گزشتہ آیات میں زنا اور قذف ان کی حدوں کا بیان گزرا۔ اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ان کے آداب بیان فرما رہے ہیں کہ تاکہ مرد و عورت کے درمیان اختلاط نہ ہو، جو عام طور پر زنا یا قذف کا سبب بنتا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے ذرا سا بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے پھر داخل ان کی اجازت طلب کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب کرتے، اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آتے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی سے منع فرماتے، حتیٰ کہ کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب بیت یعنی گھر والا پوچھے کہ کون ہے، اس کے جواب میں کہا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اپنا تعارف کرائے۔ جب کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دے دیا تو اس کے ساتھ ہی غض بصر یعنی آنکھوں کو پس رکھنے یا بند رکھنے کا حکم دے دیا کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے اور اپنی چرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یعنی ناجائز استعمال سے اس کو بچائیں، انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کی یہ دونوں مفہوم صحیح ہیں کیونکہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں۔ عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو پہلے مردوں کے لیے آیا ہے، جو تمام مومنین کو بھی دیا گیا، اور مومنین میں مومن عورتیں بھی بالعموم شامل ہی ہوتی ہیں، لیکن ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر عورتوں کے بطور خاص دوبارہ وہی حکم دیا جا رہا ہے جن سے مقصود تاکید ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تاکید اپنے خامدوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عریاں نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولیٰ حرام اور ممنوع ہوگا، سوائے اس کے جو ظاہر ہے۔ اس سے مراد وہ زینت و حصہ ہے جسم جس کا چھپانا اور پردہ کرنا ممکن نہ ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالی رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جن محرم رشتوں کے سامنے اپنی آرائش ظاہر کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی تلقین کر رہے ہیں کہ تم میں جو مرد بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے، یعنی محض غربت و تنگ دستی جو نکاح میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراغی میں بدل دے۔ حدیث میں آتا ہے 3 شخص جن کے اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس سلسلے میں چند مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یعنی جس طرح ایک طاق میں ایسا چراغ ہو شیشے کی قندیل میں ہو، اس میں بابرکت درخت کا ایسا خاص تیل ڈالا گیا ہو کہ وہ آگ دیا سلائی دکھائے بغیر بذات خود روشن ہو جانے کے قریب ہو، اور یوں ہی ساری روشنیاں ایک طاق میں جمع ہو جائیں اور وہ بقائے نور بن گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دلائل و برائن کی حیثیت کے واضح بھی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر بھی، یعنی نور علی نور جو مشرقی ہے نہ مغربی کا مطلب ہے، وہ درخت ایسے کھلے میدان اور سرا میں کہ اس پر دھوپ صرف سورج کے چڑھنے کے وقت یا غروب کے وقت ہی نہیں پڑتی بلکہ سارا دن وہ دھوپ میں رہتا ہے۔ ایسے درخت کا پھل بہت عمدہ ہوتا ہے، اور مراد اسے زیتون کا درخت ہے جس کا پھل اور تیل سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ چراغ میں
تیل کے طور پر بھی۔ کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہو، لیکن جب اس کے پاس پہنچا تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں، اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جس کا حساب پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ اعمال ان سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر و مشرک نیکیاں سمجھ کے کرتے ہیں، جیسے صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، بیت اللہ کی تعمیر، حاجیوں کی خدمت وغیرہ۔ یہ کافروں کے عملوں کی مثال ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے، اس طرح کافر کے عمل عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا۔ ہاں، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے عملوں کا پورا حساب چکا لے گا۔ یا مثل ان اندھیروں کے ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں، جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہوں۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے بے طرفے ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب کے نہ دیکھ سکیں۔ یہ دوسری مثال ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح، یعنی انہیں سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے۔ گزشتہ مثال کافر کے اعمال کی تھی، یہ اس کے کفر کی مثال ہے، جس میں کافر ساری زندگی جو ہے گھرا رہتا ہے۔ کفر و ضلالت کی اندھیری اعمال سیئہ، وہ قائد مشرکانہ کی اندھیری، اور رب سے اور اس کے عذاب اخروی سے عدم واقفیت کی اندھیری، یہ اندھیریاں اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی، جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی، یعنی دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب ہی نہیں ہوتی، اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے۔ پھر چوتھے ربع کے آغاز میں اہل کفر و نفاق کے مقابلے میں اہل ایمان کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان میں فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی فلاح و کامیابی کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اور رسول کے فیصلے خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، انہی کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور توقع سے متصف ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ جو ان صفات سے محروم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے 3 وعدوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ بعض نے اس وعدہ الہی کو صحابہ کرام کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ خاص قرار دیا ہے، لیکن اس کی تخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ عام ہیں اور ایمان و عمل صالح کے ساتھ مشروط ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عہد خلافت راشدہ اور عہد خیر القرون میں اس وعدہ الہی کا ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین میں غلبہ عطا فرمایا، اپنے پسندیدہ دین اسلام کو عروج دیا اور مسلمانوں کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ پہلے مسلمان کفار عرب سے ڈرتے تھے، پھر اس کے برعکس معاملہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو پیش گوئیاں فرمائی تھی وہ بھی اس عہد میں پوری ہوئی۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہیرا سے ایک عورت تنہا اکیلی چلے گی اور بیت اللہ آ کر طواف کرے گی، اسے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، کثرہ کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے سکیڑ دیا، بس میں نے اس کے مشرقی و مغربی سے دیکھے، عنقریب میری امت کا دائرہ اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میری زمین سکیڑ دی گئی۔ حکمرانی کی بھی وسعت بھی مسلمان کے حصے میں آئی اور فارس و شام اور مصر و افریقہ اور دیگر دور دراز کے ممالک جو تھے فتح ہوئے، اور کفر شرک کی جگہ توحید و سنت کی مشعلیں ہر جگہ روشن ہو گئیں اور اسلامی تنظیم و تمدن ہر طرف پھیل گیا۔ لیکن یہ وعدہ چونکہ مشروط تھا کہ جب مسلمان ایمان میں کمزور، عمل صالح میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو ذلت میں اور ان کے اقتدار اور غلبے کو غلامی میں اور ان کے امن استحکام کو خوف اور دہشت میں بدل دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ معاشرتی احکام بیان کر رہے ہیں کہ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے، نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہاں مذکورہ 3 اوقات کو اورات کہا گیا، یعنی یہ تمہارے پردے اور خلوت کے اوقات ہیں جن میں تم اپنے مخصوص لباس اور حیت کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردہ کے ہیں، اور ان اوقات سلاسلہ کے علاوہ گھر کے مذکورہ خدمت گاروں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اجازت طلب کیے بغیر گھر کے اندر آ جا سکتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ بڑی بری عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ تاہم اگر وہ احتیاط بھی رکھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ یعنی مذکورہ بوڑھی عورتیں بھی پردے میں تخفیف نہ کریں بلکہ بدستور بڑی چادر یا برقع بھی استعمال کرتی رہیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ اسے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور ایک اور ہدایت جاری کریں اللہ تعالیٰ، جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ اس میں اپنے گھر والوں میں داخل ہونے کا ادب بیان کیا گیا اور یہ کہ داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کرو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر سورہ فرقان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ فرقان جو ہے مکی ہے، اس میں 77 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا آغاز ہوتا ہے۔
بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو اتارا۔ فرقان کے معنی حق و باطل، توحید و شرک اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی، اس لیے اسے فرقان سے تعبیر کیا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر بھیجے گئے، جس طرح سے مقام فرمایا کہ قُلْ یَا أَیُّھا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُم جَمِیعًا، اور حدیث میں فرمایا کہ مجھے احمد و اسود سب کی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرح مبعوث ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ رسالت و نبوت کے بعد توحید کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے کہ یعنی کائنات میں متصرف صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس میں نصارہ، یہود اور بعض ان عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اس میں سرپرست مشرکین اور 2 خداؤں شر و خیر، ظلمت و نور کے خالق کے قائلین کا رد ہے۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے، اپنی خفت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو ہر وہ چیز بھی مہیا کی ہے جو اس کے مناسب حال ہے۔ یہ ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے ہی مقرر کر دی ہے، لیکن ظالموں نے ایسے ہمہ صفات موصوف رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو رب بنا لیا جو اپنے بارے میں بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کے لیے کچھ کر سکنے کے اختیارات سے آخر میں آج کی دعا دیکھتے ہیں۔ پہلی دعا جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 94 میں ہے، اور دوسری 97 to 98، اور تیسری جو دعا ہے وہ 118 ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔